اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ اس کی کیا سزا ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنے کو بہتر سمجھے۔ ابو نظر راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں 40 دن کہا یا 40 سال یا 40 ہفتے 40 مہینے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو سزا کا پتہ چل جائے تو ایک روایت میں معلوم ہے کہ وہ بندہ 100 سال کھڑے رہنے کو بہتر سمجھے قدم اٹھانے سے۔ جو قدم نمازی کے آگے سے گزرنے کے لیے اٹھاتا ہے اس سے 100 سال کھڑا رہے، اس تکلیف کو وہ بہتر سمجھے۔ یعنی آگے سے گزرنے کی سزا اتنی سخت ہے کہ اس کی جگہ وہ 100 سال کھڑا رہنا بہتر سمجھے۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ وہ زمین میں 10 سال دینے کو بہتر سمجھے کہ اگر اسے زمین میں دھنسا دیا جاتا لیکن آگے سے گزرنے نہ دیا جاتا۔ تو انسان کوشش کرے کہ نماز مسجد میں جب انسان موجود ہو یا راستے میں کہیں انسان گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو انسان تھوڑی دیر رک جائے۔ آج کل تو ہماری نماز ہی بہت مختصر ہے، زیادہ سے زیادہ 4 رکعت میں ہم 5 منٹ لگاتے ہیں۔ تو 5 منٹ میں اگر ایک بندہ نہیں رکتا تو اس کو پھر دن پر باقی دن پر وہ کیا عمل کرے گا؟ اپنی خواہشات کے لیے ہم گھنٹہ گھنٹہ کھڑے رہتے ہیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے انتظار کرتے ہیں، اور عبادت کے لیے ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے۔ خاص کر مساجد میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ 1-2 رکعتیں جن نمازیوں کی رہ جاتی ہیں وہ جب بعد میں کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے سلام پھرتا ہے تو نمازی نہیں دیکھتے کہ پیچھے نمازی کھڑے ہیں، ان کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ 2 منٹ صبر کر لیں، مساجد میں کوئی زبردستی روکتا تو نہیں ہے کہ بعد میں باہر نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ 2-4 منٹ بیٹھیں گے تو اس پر ثواب ہی ملے گا، لیکن اگر نمازی کے آگے سے گزر جائیں گے تو وہ سخت گناہ ہوگا۔ تو اس چیز میں احتیاط کی جائے، انسان اپنے بھائیوں کو بچوں کو سمجھائے کہ مسجد میں جانا ہے، دوست احباب ہیں تو ان کو سمجھائے، اور کوئی گزرتا ہے تو اسے انفرادی طور پر مناسب الفاظ میں سمجھائے، اور جس کے بارے میں گمان ہو کہ یہ سمجھنے کے بجائے لڑے گا تو پھر خاموش ہو جائے۔ بعض مرتبہ کسی کو سمجھاؤ تو وہ آگے سے گلے پڑ جاتے ہیں تو پھر خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے بھائی تو جان اور رب جانے۔ لیکن جس کے بارے میں امید ہو تو اس کو سمجھا دیا جائے کہ حضرت 2 منٹ اگر رک جاتے تو کیا فرق پڑتا۔ تو 2-4 منٹ انسان صبر کر لے، جب نمازی سلام پھیرتے پھر آگے سے گزرے۔ اگر بہت ہی ایمرجنسی ہے تو انسان کرسی وغیرہ کسی دوسرے کو اشارہ کرتا ہے کہ کوئی چیز پکڑا دو، اس نمازی کے آگے رکھو پھر گزرو۔ اگر اور کوئی گزرنے کا راستہ نہیں بن رہا تو پھر آگے کوئی چیز رکھ کے پھر انسان گزرے، ایسے نہ گزرے، سخت گناہ ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سنن ابی داؤد میں حدیث موجود ہے کہ ایک بندے نے اپنا واقعہ ایک بندے کو سنایا دنیا سے جاتے وقت، اس سے پہلے نہیں سنایا۔ اس نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے یا پڑھا رہے تھے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو میں آگے سے گزر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دے دی کہ یا اللہ جس طرح اس نے ہماری نماز کو کاٹا تو اس کی ٹانگوں کو کاٹ دے۔ کہتے میں اس وقت سے لنگڑا ہو گیا، میں ٹانگوں پہ اس وقت کے بعد نہیں چل سکا، پوری عمر وہ لنگڑا رہا۔ اور علماء نے لکھا کہ بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تھے کہ اگر میں بد دعا نہیں دوں گا تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی، اور اگلے جہاں کی پکڑ اور سزا سخت ہے، تو اس لیے بد دعا دے دی تاکہ دنیا کی سزا جو اسے ملے گی وہ اگلے جہاں کی سزا سے کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بد دعا نہیں دیتے تھے، لیکن جہاں فائدہ دیکھتے کہ میری بد دعا سے، میری سزا سے یا اگلے جہاں کی سزا سے بچ جائے گا تو وہاں پھر سزا دے دیتے، وہاں بد دعا دے دیتے۔ یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ اس بندے نے کہا کہ میں پوری عمر پھر دوبارہ پاؤں پہ چل نہیں سکا۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔